اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ معجزات سیرت انبیاء کا بہت ہی نمایاں اور روشن باب ہے۔ ان کی حقانیت سے انکار کسی طرح ممکن نہیں۔ قانون الہی ہے کہ اس نے جب بھی خلق کی ہدایت کے لیے کسی نبی علیہ السلام کو بھیجا تو ساتھ ہی انہیں کوئی نہ کوئی معجزہ بھی عطا فرمایا، جسے دیکھ کر لوگوں کی عقلیں دنگ رہ جاتی اور منکرین جان توڑ کوشش کے باوجود اس کی مثال لانے سے عاجز رہتے، جیسے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مبارک عصا کا سانپ بننا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مردے زندہ کرنا۔ پھر جب ہمارے پیارے آقا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ معجزات دیے، بلکہ جو معجزے دیگر انبیاء اکرام کو فردن فردن عطا ہوئے وہ سب اور ان سے بھی کہیں زائد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی میں جمع کر دیے۔ پیارے آقا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان لا تعداد معجزات سے بھی ایک بہت ہی منفرد، ممتاز اور نمایاں معجزہ معراج ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رات کے تھوڑے سے حصے میں ساتوں آسمان، عرش و کرسی سے بھی اوپر تشریف لے گئے اور کائنات کی سرحدیں پار کر کے لامکہ کی سیر فرما کر واپس زمین پر جلوہ گر ہوئے۔ میٹھے میٹھے آقا مدنی والے مصطفیٰ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم معجزات کا فیضان عام کرنے کے لیے واقعہ معراج شریف بہت ہی وسیع معجزہ ہے اور اس پر مواد بھی بہت کثرت سے مل جاتا ہے، لیکن مشکل یہ پیش آتی ہے کہ اس سے متعلق روایت میں اختلاف بہت زیادہ ہے۔ ایسے مقامات پر ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ سب روایت بیان کرنے کے بجائے صرف وہ روایت ذکر کر دی جائیں جسے علماء اکرام نے ترجیح دی ہے، اور اگر مطابقتہ بیان ہی کی ہے تو فقط اسے ہی ذکر کیا جائے۔ جب سے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خدائے واحد کی عبادت کی طرف بلانا شروع فرمایا، تب سے شرک و کفر کی فضاؤں میں پروان چڑھنے والے لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے تھے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حیات کے ہر باب کا ہر ورق ان کے سامنے تھا، جو شبنم سے زیادہ پاکیزہ، پھولوں سے زیادہ شگفتہ، آفتاب و مہتاب سے زیادہ روشن و چمکدار تھا، ظاہری باطن ہر قسم کے عیب و برائی سے پاک تھا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے لگے۔ نبوت کی روشن نشانیوں کو دیکھ کر جب لاجواب ہو جاتے اور کچھ بن نہیں پڑتا تو انہیں سحر و جادو قرار دے دیتے۔ ظالموں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھائے، جس سے نازنین پر پتھر برسائے، تکلیف و مصائب کے پہاڑ توڑ ڈالے اور تناؤ تشنیع کا بازار خوب گرم کیا۔ ان تمام مظالم میں اس وقت اور اضافہ ہو گیا جب اعلان نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا ابو طالب اور اس کے کچھ روز بعد ام المومنین حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ رحمت عالم نور مجسم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام رکاوٹوں کے باوجود دعوت اسلام کو موقوف ترک نہیں فرمایا اور لوگوں کو کفر و شرک سے روکتے رہے۔ اس نازک دور میں جو کوئی بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کو قبول کر کے مشرف با اسلام ہوتا، کفار کے زور و ستم کا نشانہ بن جاتا۔ بہرحال رفتہ رفتہ وقت گزرتا گیا اور ہمیشہ کی طرح یہ سال بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ پھر 11واں سال شروع ہوتا ہے۔ اس میں بھی تناؤ و تشنیع اور زور و ستم کا بازار اسی طرح گرم ہے، اور پیارے و محبوب آقا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام تر رکاوٹوں اور پریشانیوں اور مصیبتوں کے باوجود اعلان کلمت الحق کی سر بلندی کے لیے مصروف عمل ہیں۔ کرتے کرتے رجب کا مبارک مہینہ آ جاتا ہے، اور جب اس کی 27ویں شب ہوتی ہے تو اس مبارک رات میں
اللہ اپنے محبوب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ شرف عطا فرماتا ہے کہ نہ کسی کو ملا نہ ملے۔ یہ وہ حیرت انگیز واقعہ تھا کہ سننے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ عقل کو دولت کل سمجھنے والوں کے کفر و انکار میں اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ کاملول ایمان خوش نصیبوں کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین حضرات، اس حیرت انگیز واقعہ کو واقعہ معراج کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت اس کا مختصر ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرم خانہ کعبہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک، جس کے گرد گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ آئیے اب اس کا ملاحظہ کیجیے۔ چنانچہ بعثت کے 11ویں سال ہجرت سے 2 سال پہلے 27 ربیع المجرب پیر شریف کی سہانی اور نور بھری رات ہے، اور پیکر انور تمام نبیوں کے سردار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ ابرار، محبوب رب غفار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء ادا فرمانے کے بعد اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرما ہے کہ دولت خانہ اقدس کی مبارک چھت کھلی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے مسجد حرم میں لا کر حاتم کعبہ میں لٹا دیا۔ ابھی پیارے آقا مدنی والے مصطفیٰ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہیں حاتم کعبہ میں کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اونگ کا اثر باقی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے۔ اس بار انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پاک کو ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک چاک کیا اور قلب اطہر کو باہر نکال لیا۔ پھر ایمان و حکمت سے بھرا سونے کا ایک تشت تھال لایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے آقا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا اور پھر ایمان و حکمت سے بھر کر واپس اسی جگہ رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سواری کے لیے گدھے سے بڑا اور کھچر سے چھوٹا ایک سفید جانور حاضر کیا گیا، جسے براق کہا جاتا ہے۔ اس پر جن کسی ہوئی تھی، لگام پڑی ہوئی تھی، اور اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ حد نگاہ جہاں تک نظر پہنچتی وہاں اپنا قدم رکھتا۔ بلندی پر چڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہو جاتے، اور نیچے اترتے ہوئے ہاتھ لمبے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے، جس کی وجہ سے دونوں صورتوں میں اس کی پیٹھ برابر رہتی اور سوار کو مشقت کا سامنا نہ ہوتا۔ سرور کائنات شہنشاہ موجودات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا اور اس کے قریب تشریف لائے تو اس نے خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے اچھل کود شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کے بالوں کی جگہ پر رکھا اور فرمایا، اے براق، تجھے حیا نہیں آتی؟ خدائے ذوالجلال کی قسم، حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عزت و کرامت والی کوئی ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی۔ یہ سن کر براق حیا کے مارے پسینے پسینے ہو گیا اور اچھل کود ختم کر کے پرسکون ہو گیا۔ پھر سید عالم نور مجسم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور اس شان سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے، جیسا کہ حضرت سیدنا علامہ بوصیری فرماتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی شب حرم کعبہ سے حرم بیت المقدس تک اس شان سے سفر کیا جیسے 14ویں رات کا چاند سخت تاریکی رات کے اندھیروں میں نور بکھیرتا ہوا چلتا ہے۔ اس نورانی سفر میں فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ دوران سفر ایک مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رحمت عالم نور مجسم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کو کہا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی